پتھر نظر نہیں آئے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں مجھے مسیح مجھے نہیں کس کا ہے؟ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقبل علينا رجل شديد سواد الشعر وشديد بياض الثياب فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال صدقت. ثم قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. ثم قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول بأعلم من السائل. قال صدقت. فأخبرني عن إماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالات رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فلبثت مليا فانطلق الرجل ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إن هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام میرے بھائیوں، میرے دوستو،
دکھ اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ زندگی بیت جاتی ہے، ہمیں اسلام کا، ایمان کا پتہ نہیں ہوتا۔ آج یہ جمعے کی شب ہے، اللہ کا گھر ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ میں آپ کو اللہ کا اور اس کے نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ خود اس چیز پر غور کرو اور اس پر سوچو، اس دین سے مجھے اور آپ کو یا ان دین والوں کو کتنا نفع ہوگا جس کو اپنے دین کی خبر ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس پسٹل ہے، رائفل ہے، کلاشن کوف ہے، راکٹ لانچر ہے، کوئی بھی چیز ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز، اس کو خبر نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس صرف لاٹھی ہے، لیکن اس کو لاٹھی کی قدر و قیمت کا پتہ ہے۔ تو آپ مجھے خود بتاؤ کہ جس کے پاس راکٹ لانچر بھی ہو، کلاشن کوف بھی ہو، پستول بھی ہو، وہ زیادہ فائدے میں ہے، یا جس کے پاس لاٹھی ہے اس کو لاٹھی کا پتہ ہے کہ لاٹھی ہے کیا چیز، وہ زیادہ فائدے میں ہے؟ سوچو، وہ لاٹھی کا استعمال جانتا ہے، اس کے فائدے اس کو معلوم ہے، وہ لاٹھی کو استعمال کر کے اس کا فائدہ لے لے گا۔ جس کے پاس کلاشن کوف ہے، راکٹ لانچر ہے، یا اس کے پاس پسٹل ہے، کوئی بھی چیز ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ یہ ہے کیا چیز، تو وہ اس کو استعمال کا طریقہ نہیں جانتا، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ غور کریں، کوئی بھی چیز ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصایا، میرا لاٹھی۔ اللہ پاک نے پوچھا کہ یہ لاٹھی ہے، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ لاٹھی ہے۔ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، تھک جاتا ہوں، اس لاٹھی کو گاڑ کے ٹیک لگا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور بکریوں کو ہانکتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اس میں مجھے اور بھی بہت سارے میرے فائدے ہیں۔ دیکھو، قرآن کوئی بھی بات قرآن کرتا ہے، قرآن حکمت والے کا کلام ہے، حکیم کا کلام ہے۔ سوچو، یہ لاٹھی کا تذکرہ کرنے سے خدا کا کیا واسطہ؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو چیز تمہارے پاس ہے اس کے استعمال کے اعتبار سے تمہیں پتہ ہو۔ ہمیں قرآن کا پتہ نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھا مر جاؤ پیچھے جی قرآن خوانیاں کرو، اس لیے کسی کو درد ہو جائے جلدی سے جی اس کو درد ہو۔ قرآن کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، ایمان کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، اسلام کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، کلمہ کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، نبی کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، ہمیں اپنی طاقت کا ہی پتہ نہیں، اپنی قوتی کا پتہ نہیں، اپنے مقصد کے پتہ نہیں۔ ہم تو سوچو، غور کرو اس بات پہ۔ مالی ارى الهدهد ام كان من الغائبین، ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد غائب ہے۔ لأعذبنه عذابا شديدا او ليأتيني بسلطان مبين، یا تو مجھے صحیح بات جواب دے گا، نہیں تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا۔ یاد رکھے گا سلیمان علیہ السلام۔ ہدہد آیا، کہاں گئے؟ اے سلیمان، میں تو ایک طرف نکل گیا، میں نے عجیب ماحول دیکھا، ایک عورت لوگوں پہ حکومت کر رہی۔ وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ، وہ تو سورج کو پوجتے ہیں۔
تم اللہ کی طرف بلاتے ہو، تیرے اس روئے زمین پہ ہوتے ہوئے ایسی قوم ہے وہ سورج کو پوجتی ہے، ان کی سربراہ عورت ہے۔ اچھا ایسی قوم ہے، ہاں میں تیری سجائی کو جانچتا ہوں۔ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم، یہ میرا خط لے کے جاؤ وہاں پھینکو، میں دیکھتا ہوں کیا جواب آتا ہے۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط لکھا بلقیس کے نام پہ کہ اللہ کی نبی کی طرف سے سلیمان علیہ السلام تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ بلقیس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگی کہ یہ میرے پاس خط آیا ہے اور سلیمان بن داؤد کا خط ہے، اور اس میں مجھے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ صحیح طور پہ مان لو، نہیں تو میں ایسے لشکر لے کے آؤں گا کہ اس کا آگا پیچھے نہیں ہوگا، یعنی بے تحاشا لشکر ہوں گے اور سب کچھ کو اجاڑ دیں گے۔ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو تمہاری سمجھ میں آئے، اگر کہو کہ ہم تو جان کی بازی لگا دیں گے، لڑنے بڑھنے کا معاملہ جان دے دیں گے، باقی تیری مرضی جو تو سمجھ میں آئے کر۔ دیکھو ہمارے حکمرانوں سے اور اس وقت کے لوگوں سے وہ عورت بہت اچھی تھی، سمجھدار تھی، کہنے لگی دیکھو عقل سے لڑا جائے، قوت سے نہیں۔ قوتیں کیا کرتی ہیں؟ ملکوں کو ویران کر دیتی ہیں، اجاڑ دیتی ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ قوت استعمال سے ویرانے آباد ہوتے ہیں، آبادیاں اجڑ جاتی ہیں۔ میں کچھ تحائف دے کے بیچتی ہوں، پتہ چل جائے گا کہ وہ دھن کا بھوکا ہے، ملک کا بھوکا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوئی پھر اس کی بات ماننی پڑے گی، اور اگر دولت چاہتا ہوگا دولت بے تحاشا دے دیں گے۔ اور حریص آدمی کو مارنا اور پٹانا بڑا آسان ہوتا ہے، حریص آدمی کو پٹانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ جو لالچی آدمی ہو نا اس کو مارو، اس کو مارنا آسان ہے۔ جو خود غرض ہوگا اس کو مارو گے تو پٹ جائے گا، مفاد پرست نہیں تھم سکتا، نہیں رک سکتا۔ لالچی آدمی جو ہی کرتا ہو نا اس کو ایک تھپڑ بولتے ہیں، اور جو مخلص ہوگا اگرچہ وہ کمزور ترین ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ چونٹی کی صورت میں ہاتھی کو مار دیتا ہے، چونٹی کی صورت میں ہاتھی کو مار دیتا ہے۔ اس نے ہدایہ بھیجے سلیمان علیہ السلام کے پاس، قیمتی تحائف بھیجے، بڑی چیزیں بھیجیں، سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ اتنا اور بھی لو، لے کے جاؤ، ان کو کہو اپنے پاس رکھو، بات کو مانو گے تو ٹھیک، نہیں تو پھر فیصلہ میدان میں ہو۔ تو تحائف واپس گئے۔ بلقیس نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو جو ہم نے تحائف بھیجے اسے دگنیا میں دے دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی بھوکا نہیں، دھن کا بھوکا نہیں، دولت کا بھوکا نہیں، ملک کا بھوکا نہیں۔ اس نے جو بات کی ہے وہ اپنی بات میں سچا ہے، لہذا اس کے پاس جانا چاہیے۔ سچ چلو، یہ ہدہد بیچ میں ساری رپورٹنگ کر رہا ہے، آ جا رہا ہے اور ساری کیفیت بتا رہا ہے۔ اس نے آ کے بتا دیا کہ بلقیس چل پڑی ہے۔ سلیمان علیہ السلام شام میں بیت المقدس میں وہاں بیٹھے ہوئے اپنے اراکین سلطنت جنات اور انسانوں کی ان مجالس کے اندر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ ایکم یاتونی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے بلقیس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من، ایک مضبوط ترین جن نے کہا آپ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہم اس کا تخت آپ کے پاس حاضر کرتے ہیں۔ قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، سلیمان اللہ کے نبی، اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے تو بڑی دور کی بات ہے، آپ اپنی آنکھوں کو جو پلک چپکنے کا وقت ہوتا ہے اتنی دیر میں اس کا تخت آپ کے پاس لے کے آؤں گا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک،
آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے تخت حاضر ہوگا. عفریت من الجن ہے، عفریت من الجن ہے. عفریت من الجن جنوں میں جو بڑا مضبوط قسم کی چیز ہوتی ہے اس کو عفریت کہتے ہیں، عام جن نہیں، جن طاقتور ترین مضبوط ترین جن. اور وہ کہہ رہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مکانک وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ آنکھیں آپ کی جو ہے پلکیں چپکیں گی، چپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس موجود ہوگا. قیمت معلوم تھی، قیمت معلوم تھی. اس بنا پر محدثین نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس کے پاس اللہ کا علم ہے وہ عفریت من الجن سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. میں اگلی ایک بات کہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ جس کو اپنی ایمان کی قوت کا پتہ ہوگا وہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے. جس کو اپنی ایمان کی قوت کا اندازہ ہوگا وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. ایٹم اللہ کی قسم مومن کی طاقت کے مقابلے میں ایٹم کوئی حیثیت نہیں رکھتا. راکٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بم کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ساری ملک کی فوجیں اور طاقتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایمان کی قوت ان سب پر غالب ہے. ایمان، اگر کسی کو اپنی ایمان کی قوت کا پتہ ہو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، لاٹھی کی طاقت جانتا ہے اور کلاشن کی طاقت نہیں جانتا. جس کے پاس کلاشن کی طاقت کا اس کو پتہ نہیں، استعمال کا طریقہ معلوم نہیں، اس کے نزدیک وہ ایک فضول سی چیز ہے. اور جس کے پاس لاٹھی کی قوت کا اس کو علم ہے کہ لاٹھی کا استعمال کیسے ہوگا، یہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. یہ میں فرضی کہانی اور یہ فلسفہ یا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ منطق نہیں جاڑ رہا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کی بادشاہت وہ جادو کے بلبوتے پہ چلتی تھی. جادوگر تھا، وہ اس کی حکومت کو چلاتا تھا. وہ بوڑھا ہو گیا. اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب تقریباً چلاؤ کا وقت ہے، ختم ہونے والا ہوں. کوئی ایسا ذہین ترین بچہ دو جس کو میں جادو سکھاؤں، جو میرے بعد تمہاری حکومت کا رکھوالا ہو، چلانے والا ہو، دیکھ بھال والا ہو. بادشاہ نے پورے ملک کے اندر ڈھونڈا ڈھانڈا اور ایک بچے کو تلاش کیا. ہائے، پہلے بادشاہ ایسے ہوتے تھے، باطل میں ہوتے تھے تو باطل کے حساب سے سوچتے تھے، حق پہ ہوتے تھے. نور الدین زنگی رحمہ اللہ، نور الدین زنگی رحمہ اللہ، وہ بھی بادشاہ گزرے ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے. تعمیر کیسے کی ہے؟ تعمیر کیسے کی ہے؟ اس نے روئے زمین کے اندر سے ذہین ترین بچوں کو چنا. ان بچوں کو لے جا کے پہلے ان کو حافظ بنایا، اس کے بعد پھر ان کو عالم بنایا، پھر اس کے بعد ان کو مختلف کاریگریاں سکھائیں. لوہاری سکھائی، ترکھانی سکھائی، جو یعنی معمار کے اعتبار سے ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، ہر فن کے اعتبار سے ان کو فنون سکھائے. سکھانے کے بعد ان کو مدینہ طیبہ لے کے آئے. ان کو یہ طے کروایا کہ تم نے جتنا کام کرنا ہے باوضو کرنا ہے، اور تم نے جتنا کام کرنا ہے روزے کی حالت میں کرنا ہے، تم نے جتنا کام کرنا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کرنا ہے. مسجد نبوی کی پرانی جو تعمیر جس کے اوپر آج لکھا ہوا ہے ھذا مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نئی تعمیر ہے اس سے ہٹ کر جو پرانی تعمیر ہے اس کے اوپر ستونوں کے اوپر سبز رنگ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ وہ تعمیر ہے جو ان حفاظ نے کی تھی جو دن رات اللہ کا قرآن پڑھتے رہے، روزہ رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر باوضو ہو کر وہ پوری تعمیر مکمل کی تھی، اور باشرت تھے، عالم تھے، حافظ تھے. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں. تو بہرحال اس بادشاہ نے اس ذہین بچے کو جادوگر کے حوالے کیا. یہ بچہ صبح محل سے چلتا، جادوگر کے پاس جاتا اور وہاں جادو سیکھتا، شام کو وہاں سے محل واپس آتا. اس محل اور جادوگر کے درمیان راستے میں ایک راہب رہتا تھا. راہب عیسائیوں کا جو یعنی یوں سمجھے عالم کو ہو اس کو، یا ایک اللہ والا درویش فقیر،
یہ لفظ بہت بھاری لفظ ہیں. اچھا عام طور پر اس کا مذاق بڑھایا جاتا ہے درویش فقیر. یہ درویش فقیر بہت اونچی چیزیں ہیں. یہ ان ملنگوں کو اور مستوں کو نہیں کہتے جن کو ہوش نہیں ہوتا ان کو درویش فقیر کہہ دو. اور پنجاب میں کہتے ہیں آدھا ننگت ہے آدھا پیر اور پورا انگت ہے پورا پیر. کوئی کتیوں والی سرکار ہے تو کوئی بکریوں والی سرکار ہے تو کوئی عجیب سر لٹوں والی سرکار ہے کوئی سی سرکار ہے. جتنا بھنگ پیے گا. ہمارے ابٹ آباد میں ایک ننگا اور سارے آ کے رام رام اس کو جھک کے سجدے کریں. نہیں یہ مذاق ہے. درویش فقیر بہت اونچی ہستیاں ہوتی ہیں. تو بہرحال وہ فقیر راستے میں پڑتا تو یہ بچہ اس کو سلام کرتے ہوئے چلا جاتا. ایک فقیر نے پوچھا کہ بیٹا تو یہ روزانہ اس وقت آتا جاتا کہاں جاتا؟ اس نے کہا اس طرح میں ایک جادوگر ہے اس کے پاس جادو سیکھتا ہوں. اس نے کہا بیٹا تھوڑا وقت مجھے بھی دے دیا کر. اس نے کہا جی بہت اچھا. اب جو یہاں آنے لگا تو اس نے ایمان سکھانا شروع کیا. کیا سکھانا شروع کیا؟ کیا سکھانا شروع کیا؟ ہاں میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں 16 سال سے اوپر سے لے کے میرے خیال میں 60 سال 70 سال تک کے بھی ہوں گے. مجھے ایک آدمی بتاؤ کہ آج تک میں گیا ہوں اور میں نے کہا ہو کہ مجھے ایمان سکھاؤ. ہم نے ایمان سیکھا ہے؟ بولو. ہاں یہاں تو قبر میں پہنچ جاتے ہیں دعائے قنوت نہیں آتی اور بنے ہوتے ہیں شیخ الاسلام. اللہ کی قسم میں نے رات بھی بات کی اور وہاں پر بھی میں نے یہی بات کی اور ہے بھی دکھ کی بات ہے. ہم سب کچھ سیکھتے ہیں دین نہیں سیکھتے ایمان نہیں سیکھتے اسلام نہیں سیکھتے قرآن نہیں سیکھتے. اللہ کون ہے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم بس صرف یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے سارے کام اللہ کرتا جائے. ہم نے یہ جو اسلام کا لبادہ اڑایا اور جو نام لینے ہم نے بڑا اللہ پر احسان کیا ہے. ناراض نہیں ہونا. یہ رمضان ہے ہم مر کے اللہ کے سامنے جانے کیا ہے کیا پہچان ہے ہماری. ہمارے پاس کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس لے کے جائیں گے. ایمان سیکھنے کی چیز ہے. ایمان کو صحابہ سیکھتے تعلمنا الایمان. اور ایک یہ ہم نے کہا ایمان سیکھنے کیا ایمان کس چیز سے سیکھا جاتا ہے؟ واہ زندگی گزر گئی ایمان کی تعریف کا پتہ نہیں. ایمان ہے کس چیز کا نام؟ زندگی گزر گئی. اور یہ جتنے یہ کہتے ہیں جی ایمان سیکھو ایمان ایک اللہ کے ایک نام کو مہیمن کا معنی بتا دیں. مہیمن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ عزیز کس کو کہتے ہیں؟ جبار کس کو کہتے ہیں؟ متکبر کس کو کہتے ہیں؟ علیم کس کو کہتے ہیں؟ قدیر کس کو کہتے ہیں؟ خبیر کس کو کہتے ہیں؟ جبار کس کو کہتے ہیں؟ قہار کس کو کہتے ہیں؟ اول کون ہوتا ہے؟ آخر کون ہوتا ہے؟ ظاہر کس چیز کا نام ہے؟ باطن کس کو کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی 99 صفات ہیں. یہ اللہ نے کیوں بیان کی ہیں؟ ایک بصیر ہے ایک باصر ہے کیا فرق ہے؟ سمیع ہے سامع ہے کیا فرق ہے؟ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. اللہ کے ناموں کو سیکھ کے یہ ایمان ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کون ہے. دیکھو ایمان کی قوت آنے کے بعد اللہ یہ بچہ ایمان سیکھنے لگ گیا. ادھر ایمان سیکھتا ادھر جا کے جادو سیکھتا ادھر ایمان سیکھتا. اچھا اللہ کی شان آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ ادھر وقت دینے لگ گیا نا تو لازمی بات ہے ایمان عجیب چیز ہے. ایمان میں کشش ہے ایمان میں چاشنی ہے ایمان میں لذت ہے. اللہ کی قسم دنیا کی ساری مٹھاسیں ایمان کی مٹھاس کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی کوئی وقت نہیں رکھتی. ابھی یہ میں نے حدیث پڑھی پوری طویل حدیث پاک کے تمام کتب کے اندر اس حدیث کو حدیث جبرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں اور محدثین کہتے ہیں جیسے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کا مقام ہے ایسے احادیث میں اس کو ام الاحادیث کی حیثیت حاصل ہے. حدیثوں کی ماں ہے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں ایمان کی بات کی گئی ایمان سے. اور حضور کیا فرماتے ہیں اتدری یا عمر من السائل. عمر تمہیں پتہ ہے یہ پوچھنے والا یہ سائل کون تھا یہ سوال کرنے والا کون تھا اس نے آ کے کیا سوال کیے تم جانتے ہو کون ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم. میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. قال انہ جبرائیل. یہ جبرائیل تھے انسان کی شکل میں آئے انسان کی صورت میں آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے. ایمان کی سیکھنے کی ہمیں ترتیب بتائی کہ ایمان کیسا سیکھا جاتا ہے. آتاکم یعلمکم دینکم. یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اب
جب ادھر سے دیر ہونے لگ گئی تو ادھر راہب پیٹتا تھا اور ادھر سے دیر ہوتی تھی تو محل میں اس کی پٹائی ہوتی تھی. اس نے راہب سے کہا کہ عجیب قصہ ہے، جاتے ہوئے دیر ہوتی ہے راہب پیٹتا ہے، واپسی میں دیر ہوتی ہے محل میں پیٹا جاتا ہوں، کیا کروں؟ تو راہب نے کہا کہ تو راستے کا عذر کر دیا کر کہ راستے میں دیر ہوگی. تو راستے میں دیر ہوتی تھی اور تو کہیں دیر نہیں ہوتی تھی، وہ راستے میں پڑتا تھا. بہرحال اس نے عذر معذرت کر کرا کے وقت گزارا، ادھر ایمان سیکھا ادھر راہب سے، اور ادھر جو ہے وہ جادو سیکھا. دونوں سیکھتے سیکھتے وقت گزرا. ایک دن یہ اپنے محل سے چلا جب راستے میں دیکھا ایک بڑا اژدہا ہے اور لوگ پریشان کھڑے ہیں. اب اس کے دل میں یہ چیز تھی کہ یہ جادو میں اور ایمان میں، اس لیے کہ جب تک کسی چیز کا امتحان نہ ہو اس وقت تک اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا. اب امتحان یہ آیا کہ اس وقت میں یہ آگے اژدہا ہے اور لوگ پریشان کھڑے ہیں. اس نے کہا کہ جادو صحیح یا راہب کا دین صحیح ہے، دونوں میں آج پتہ چلے گا. اس نے کنکر اٹھایا اور پہلے اس کو جادو وادو منتر ونتر پڑھ کے یوں مارا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد اس نے وہ پتھر اٹھایا اور ایمان کے اعتبار سے کہ میں راہب کے رب کے نام پہ اس پتھر کو مارتا ہوں، اس پتھر کو مارا، اژدہا مر گیا. اس کا ایمان ایک دم. یہ جب آیا اس نے راہب کو قصہ سنایا. راہب نے کہا بیٹا تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا، تو مجھ سے بھی. ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، حضور بھی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرب مبلغ او عام سامع. اور ایک روایت میں ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جس تک آپ نے دین پہنچایا وہ آپ سے کئی گنا آگے چلا جائے گا. اور ایسا ہے اللہ پاک کی دین ہے، جس کو دے دے. مولوی صاحب مسجد میں ایمان پر بات کر رہے تھے اور ایمان کی ایسی قوی بات کی. ایک دیہاتی سنتا تھا، وہ روز آتا وہاں شہر، اس نے راستے میں دریا پڑتا تھا. لوگ اس کو غلط لطیفے کے طور پہ کہتے ہیں، اس کو سمجھنا ہے، یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. تو مولانا نے کہا کہ بھائی اللہ کا نام لے کے انسان کوئی کام کرے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ ایسی قوت میں بات کی، وہ دیہاتی سیدھا سادہ اس کے اندر جا کے پھٹ بیٹھ گئی کہ میں روز کشتی کا انتظار کرتا ہوں، پیسے بھی دیتا ہوں، خواری بھی اٹھاتا ہوں، اللہ کا نام لو بس دریا پار. اس نے اس وقت سے بسم اللہ کہہ کے دریا میں جانا آنا شروع کر دیا. چل جی، ایمان تھا، اللہ نے ایک آدمی اس کو وہ دے دیا. کسی کو برسوں میں نہ ملے، کسی کو پل پر میں مل جائے، وہ تو دین اس کی ہے نا. یہب لمن یشاء، جس کو دے دے. یہدی من یشاء، جس کو وہ ہدایت دے. اللہ. تو راہب نے کہا کہ بیٹا تم مجھ سے آگے نکل گیا، لیکن دیکھ خیال رکھ اب اس پر آزمائش آئے گی، اللہ جانچیں گے. آزمائش دیکھو، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایمان والوں پر آزمائش ہے. جس درخت پر میوہ ہوتا ہے پتھر اس کو پڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اس آزمائش میں جمنا پڑتا ہے. اللہ راستہ دیتے ہیں. یہ مجھے ایک ابو ظبی کے عرب نے سنایا تھا. ابو ظبی کا ایک شہزادہ تھا، امریکہ میں پڑھتا تھا، اس کی وہاں نسبت طے تھی. اب وہاں اللہ کی شان وہ اس ماحول میں گیا تو اس نے داڑھی رکھی، عمامہ پہن لیا اور جبہ پہن لیا. وہ جو کیفیت تھی وہ بدل گئی. جب ادھر یہ واپس آیا اپنے یہاں پہنچا، اس کی جو وہ منگیتر تھی، چونکہ جب ماحول نہ ہونا تو پھر تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ میں تو اس سے شادی نہیں کرتی، یہ تو مولوی صاحب ہے. اس نے کہا تو نہیں کرنا ہی نہیں کرنا بس یہ کہ. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ صورت نہیں بدلے گی، اس نبی کی سنت پر میں کوئی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، پرکھ ہوتی ہے. اللہ دیکھتے ہیں کچا ہے پکا ہے، اس میں جمنا پڑتا ہے، اللہ کی مدد مانگنی پڑتی ہے. اور اس کے بعد جو لذت ملتی ہے، جو کامیابی ملتی ہے، وہ احاطے سے باہر ہے. جو فیل ہو گیا نا اس کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے. سعودیہ سے ایک انجینئر پتہ نہیں 40 سال یا کتنا عرصہ وہاں لے کے آئے، ایسی بڑی خوبصورت سنت کے مطابق داڑھی. یہ اینگروں میں یہاں ڈائریکٹر لگا. اینگروں کا جو قانون ہے ابھی تک وہ سب جانتے ہیں. ان کے ہاں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ صاف کر کے آؤ. اس
اللہ کے بندے نے اللہ پاک اب کیا کہیں اس نے صاف کر دیا، انہوں نے اس کو عہدہ بھی دیا اور گاڑی بھی دی. یہاں سے چلا، میرے خیال میں 2-3 مہینے اس نے کام کیا ہوگا. تو کہیں جا رہا تھا اندرون سندھ، حالانکہ قریب ایکسیڈنٹ ہوا، چھٹی ہو گئی. یہ موقع ہوتے ہیں جمنے کے. تو اس راہب نے اس کو کہا کہ دیکھو اب تیری آزمائش ہوگی، تیرا امتحان ہوگا، لیکن میرا پتہ کسی کو نہیں بتانا. اب اس واقعے کی شہرت ہوئی، سب کو پتہ چلا کہ بھائی وہ تو ایسا کمال کو پہنچ گیا. لوگ تو سمجھ رہے جادو ہے اس کے پاس، جادو سے پہنچا. اب کوئی اندھا ہے وہ آئے، اس کو دم کرے اور کہے کہ دیکھو ایمان کی دعوت دے کہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ پاک سب کچھ کرتے ہیں، میں کچھ نہیں کرتا، تم اس اللہ پہ ایمان لاؤ، میں دعا کروں گا، وہ اللہ تمہیں ٹھیک کر دے گا. وہ ایمان لے آتے، یہ دم کرتا، اللہ پاک آنکھیں دے دیتے. کوڑی آتا اس کو دم کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتا. کوئی بیمار آتا اس کو دم کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتا. اور یہ اس کے ساتھ یہ بات اس کو ایمان کی دعوت دیتا، مسلمان کرتا، اس کو ایمان میں داخل کرتا، اور پھر جو ہے اس کو رخصت کرتا. کرتے کراتے بادشاہ کے ایک وزیر اندھا تھا، اس کو پتہ چلا، وہ اس کے پاس آیا. اس نے اس کو کہا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ہم سب کا خالق ہے اور وہی ٹھیک کرنے والا ہے. تم اس کو مان لو، اس کے اوپر ایمان لے آؤ، تو میں دعا کروں گا تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. اب ایک اندھے آدمی کو اور کیا چاہیے، وہ تو یہ چاہتے مجھے آنکھیں مل جائیں. اس نے کہا بالکل اچھا ہے، ایمان لے آیا. اس نے دم کی، آنکھیں ٹھیک ہو گئی. بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے کہا کہ تجھے آنکھیں مل گئی؟ اس نے کہا ہاں، مجھے میرے رب نے آنکھیں نہیں. کہا میں نے دی نا تمہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرا اور تمہارا رب. اس نے کہا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا آسمانوں و زمینوں کا رب. اس نے کہا یہ پٹی تجھے کہاں ملی ہے، یہ تو نے کہاں سے پڑھا؟ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے. بات جھگڑے پہ چلی گئی. وزیر کو باندھ دیا، پیٹا. کس نے تجھے یہ سکھایا؟ اس نے بچے کو بلایا. اب بچے نے کہا کہ بھائی حقیقت میں آسمانوں کا زمینوں کا رب. اس نے کہا تمہیں جادو سکھانے کے لیے بھیجا تو یہ کیا نئی پٹی پڑھ کے آ گیا ہے؟ ہاں، تو القاعدہ میں شمار ہو گیا، دہشت گرد بن گیا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے یہ تھانوں میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے. جو اللہ کہے گا وہ مجرم بنے گا، جو اللہ کا نام لے گا وہ مجرم ہوگا. اس نے کہا کہ دیکھ سیدھی سی بات ہے، آسمان و زمینوں کا بنانے والا ہر چیز جس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ ہے. وہ میرا اور تمہارا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. تو بھی اس کی مخلوق ہے. اس گمراہی سے بچ جا، ہدایت کا راستہ یہ، اس کو رب مان، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا. اس نے کہا تو ہے کون، تیرے اسی کی تیزی، تو میرے کھا کے مجھے تو بھونکتا ہے. پکڑ کے پیٹا. کہا کس نے بتایا؟ آخر بچہ تھا، راہب کا پتہ دیا، راہب کو لا کے چیر دیا. بچے کو کہا باز آ. اس نے کہا نہیں، یہ بھول جا. اس نے سپاہیوں کے حوالے کیا، لے جاؤ اس کو پہاڑ سے اوپر گرا دو. میں نہیں کہتا، محمد رسول اللہ، آمنہ کے لال کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے. سپاہی اس کو پکڑ کے لے گئے، باندھ کے پہاڑ کی چوٹی پہ اوپر سے گرانے کے لیے. جب وہاں پہنچے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس لڑکے نے کہا اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہم اکفینیہم بما شئت. حدیث پاک میں آتے آج بھی دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا اگر کوئی آدمی اللہ کے استہزار کے ساتھ یہ جملے کہے گا، اللہ آنکھوں کو اندھا کر دیں گے. دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اللہم اکفینیہم بما شئت، یہ الفاظ کہنے تھے. ہوا آئی، وہ سارے سپاہی جا کے پہاڑ سے نیچے گر گئے، یہ آرام سے بیٹھا. اس نے اپنی رسیاں کھولی اور بادشاہ کے دربار میں السلام علیکم. اس نے کہا سپاہی کہاں؟ اس نے کہا میرے اللہ نے ان کو نویڑ لیا. اس نے کہا اچھا. اور سپاہیوں کو کہا اس کو باندھو اور سمندر میں پھینک کے آؤ. انہوں نے باندھا، کشتی میں ڈالا اور سمندر کے بیچ میں لے گئے. جب وہاں بیچ میں پہنچے، اس نے پھر کہا اللہم اکفینیہم بما شئت. ایک لہر آئی اور سارے سپاہیوں کو یوں سمیٹا. اللہ قدرت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے، اللہ عظمت والا ہے. یونس کو مچھلی کے پیٹ میں لے لے، قدرت رکھتا ہے. سارے جہان کی طاقتیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہر چیز اس کی مخلوق ہے. وہ ہواؤں سے جیسے چاہے کام لے لے، بادلوں سے پانی برسائے
بادلوں سے اولے برسائے، بادلوں سے برف برسائے، بادلوں سے آگ برسائے، بادلوں سے پتھر برسائے، آسمان سے پتھر برسے، اور ابھی حالیہ میں کسی ایک ملک میں مینڈک برسے، آگ برسی۔ ان بادلوں سے اللہ جو کام لے لے، یہ نہیں ہے، قرآن میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل اب ہم پہ بارش برسائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بادل پانی برسانے والے بادل نہیں تھے، اس میں تو آگ تھی، عذاب تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ برسیں اور انہوں نے چاروں طرف سے بادلوں ان کو گھیرا، اس کی تپش سے حبس ہوا، جیسے ابھی 3 دن حبس ہوا تھا نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک ذرہ تھا جو جھلک تھی دکھانے کی اللہ پاک قدرت رکھتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہائے، تو وہ لہر نے اس کو کھینچ لیا، سپاہی گئے، یہ پھر واپس آ گیا، کشتی اس کو کنارے لے آئی، یہ واپس بادشاہ کے دربار میں آیا۔ دربار میں جب آ گیا تو بادشاہ سٹ پٹا گیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے مارنا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا صرف ایک تدبیر ہے، اس سے میں مر سکتا ہوں، اور وہ میں تمہیں تب بتاؤں گا، سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، پھر میں تمہیں بتاؤں۔ ٹھیک ہے جی، میدان میں جمع کرنے کا وقت طے ہو گیا، مخلوق جمع ہو گئی۔ جمع ہونے پر اس نے کہا کہ تدبیر بتاؤ۔ اس نے کہا یہ میرے ترکش سے تیر لو، اور اس تیر کو یہ کہہ کر مجھے مارو کہ میں اس بچے کے رب کے نام پر یہ تیر چلاتا ہوں، جب وہ تیر مارو گے تو وہ تیر مجھے لگے گا تو میں مروں گا، ورنہ اور کوئی صورت نہیں میرے مرنے کی۔ یہ اس بچے نے سارے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے اور دعوت کی نیت سے یہ کام کیا، اپنی جان پر رکھ کے سب کو ایمان میں داخل کرنے کی تدبیر کی کہ میں مٹ جاؤں، اللہ کا نام، کفر مٹ جائے، باطل مٹ جائے۔ اس نے اپنی قربانی پیش کی۔ بادشاہ یہ ہوتے جتنے ہوتے ہیں، اللہ پاک معاف کر دے، خالی ہوتے ہیں بیچارے، ان کے اندر بس ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی، عقل والے کو یہ چیز نہیں ملتی۔ اب جب اس نے وہ ترکش سے تیر نکال کے اس پر یہ کہا کہ بِاسْمِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ، اور وہ تیر مارا، تیر بچے کے یہاں نرخرے پہ لگا، بچہ گرا اور شہید ہو گیا۔ لیکن اس کے شہید ہوتے پورا میدان جتنی خلقت تھی انہوں نے کہا آمنا برب هذا الغلام، آمنا برب۔ وہ تو اس کو مار کے لوگوں کو اور اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں تھا کہ لوگ ایمان میں داخل نہ ہو، اس نے شہید ہو کر سب کو ایمان کی دعوت دیتی، اور سب نے کہا آمنا برب هذا الغلام۔ اس نے اپنا سر پیٹا کہ یہ کیا مصیبت ہو گئی۔ یہ ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آگے جو بات، جو اس سے بڑھیا بات ہے، جو عمدہ بات ہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھو ہماری زندگیاں گزر گئی، ہمیں ایمان کا پتہ نہیں، ایمان کی قوت طاقت کا پتہ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ ہوا تو اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ گھیر لو، کوئی باہر نکلنے نہ پائے، خندقیں کھودو، اس میں آگ جلا دو، آگ جلائے گی۔ کہا کہ پکڑ پکڑ کر ایک سے کو جو ایمان سے نہ پھرے اس آگ میں پھینکتے چلے جاؤ۔ اصحاب الاخدود سورہ بروج کے اندر اللہ پاک نے قرآن میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، یہ خندقوں والے۔ اور قرآن کہتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ صرف برما میں کیوں مرے؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ افغانستان میں کیا ہوا؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ شام میں کیا ہو رہا؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ فلسطین میں کیا ہو رہا؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے، اللہ ہم سب کو صحیح رہت پہ اور صحیح ترتیب پہ لے کے آئے۔ اب جب ان خندقوں کے اندر پھینکنے لگے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بڑھیا 100 سال کی بڑی منتوں اور دعاؤں کے بعد اس کو اللہ نے بیٹا دیا تھا، گود میں بچہ تھا، ماں خود مرنے پر آ جاتی ہے، اپنے بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھ پاتی۔ اس نے آگ کو دیکھا، خندق کو دیکھا، بچے کو دیکھا، سوچ میں پڑ گئی کروں کیا۔ ایک لحظے کے لیے اس نے سوچا ہی تھا، یہ بچہ ماں کی گود میں بولا کہ اماں یہ آگ نہیں، اس کو نہ دیکھ، یہ جنت ہے، یہ باغ ہے، کود جا۔ دیکھو کود جا۔ اس بچے نے ماں کو دعوت دی کہ کود جا، اس کو نہ دیکھ کہ یہ آگے، اور وہ
बुढ़िया कूद गई। एक लहजे का ईमान था, लेकिन कुव्वत कितनी थी, ताकत कितनी थी। हम ये हमारा ईमान हमें सुबह की नमाज के लिए ना उठा सके, नजरों को न झुका सके, कानों को न बचा सके, रिश्वत से न रोक सके, सूद से न बचा सके। सोचो, जो मैं बात कर रहा हूं वो समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ भाई, हाँ। पंजाब में तो लोगों ने बेंस के आगे बीन से बजानी बांसियां बजानी शुरू कर दी। अल्लाह खैर कर दे। ईमान की कुव्वत, ईमान की ताकत क्या है? ईमान किस चीज को कहते हैं? ये एक लहजे की बात है। देखो, ईमान की ताकत का पता था और ईमान ने क्या करके दिखा दिया। आज मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये ईमान होते हुए हम उस ईमान की ताकत से वाकिफ नहीं हैं। इस बिना पर, और ये बात में इसलिए की, अलम तर कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइذن रब्बिहा व यضرबुल्लाहु अल-अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतذक्करून। अल्लाह एक पाकीज़ा कलमे की मिसाल बयान करते हैं। मसलु कलिमतिन तय्यबा, पाकीज़ा कलमे की मिसाल क्या है? अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा, जड़ें मजबूती से नीचे गड़ी और शाखें उसकी आसमान तक। तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइذن रब्बिहा, वो अपना फल हर जमाने में हर वक्त दे। उसका फल किसी जमाने में कटे नहीं, थमे नहीं, रुके नहीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी और पढ़ने के बाद सहाबा से पूछा, बताओ कि ये दरख्त कौन सा है? सब सहाबा खामोश, बड़े बड़े कहने मेरे जी में आया, लेकिन मैंने देखा कि अब्बा जान खामोश हैं, अबू बकर खामोश हैं, अली खामोश हैं, उस्मान खामोश हैं, तलहा जुबैर खामोश हैं, उबई इब्न काब खामोश हैं, किबार सहाबा खामोश हैं, मैं चुप रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खजूर का दरख्त है, और फरमाया कि ये कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल अल्लाह ने दी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला, उसकी मिसाल ऐसी है कि उसकी जड़ें जमीन में, उसकी शाखें आसमान में, उसका रिश्ता अर्श के साथ जुड़ा हुआ है। उसका रिश्ता अर्श के साथ जुड़ा हुआ है। तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइذن रब्बिहा, है बीमार है तो फल आएगा। बोलो, बीमार है फल आएगा, तकलीफ में है फल, मकरूज है फल, परेशान है फल, मुसीबत में गिरा है फल, दुश्मनों के नरगे में है फल, दिन को है फल, रात को है फल, भूखा है तो फल, प्यासा है तो फल। कुदरतों वाला अल्लाह इसको इस कलमे की निस्बत से ऐसा खिलाएगा किसी ने सोचा नहीं। वो अल्लाह जिसने बनी इसराइल को 40 साल तक वादी तह में मन और सलवा खिलाया, बगैर किसी कमाई के उनको दिया, वो अल्लाह जिसने एक चिमटी की आवाज को अर्श पे सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ख्याल से गुजरना, आगे चिमटी उसकी कौम है, उनका ख्याल रखना। ये चिमटियों की आवाज का सुनने वाला अल्लाह क्या अपने बंदे का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती की आवाज को नहीं सुनेगा? क्या इसकी पुकार को नहीं सुनेगा? क्या इसकी दुआ पर लब्बैक नहीं कहेगा? बात सिर्फ ये है कि हमें उस कुव्वत का पता नहीं, उस रिश्ते का पता नहीं, वो कारतूस इस्तेमाल कैसे होता है उसकी हमें खबर नहीं। इस बिना पर वो हमारे पास सड़ जाता है, वो हमारे पास खराब हो जाता है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम दूसरों को देखते हैं, हम दूसरों की तरफ नजर करते हैं और हम दूसरों के ऊपर तकिया करते हैं, हम दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं। मिसाल ऐसी होगी जैसे कलाशनकोफ वाला लाठी वाले से कहे, तू जरा इस शेर को रोकने उसको मारो, तो इस शेर को रोकने उसको मारो। वो लाठी, उसकी कुव्वत क्या होगी? वो शेर को कैसे रोकेगी? जबकि अगर इसको ये कलाशनकोफ इस्तेमाल करना आ जाए तो शेर की क्या हकीकत है? अगर इस्तेमाल करना नहीं आता तो एक चूहा भी उससे नहीं मरेगा, वो भी भाग जाएगा। मेरे दोस्तों, आज हमारे ईमान की यही कैफियत है कि हमें ईमान की कुव्वत का पता नहीं, इसलिए कि हमने ईमान को सीखा नहीं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि इतनी जिंदगी गुजर गई, अब हमने ईमान को सीखना है। सीखना ही नहीं सीखना भाई? बताओ, सीखना ही नहीं सीखना? हाँ, कैसे सीखेंगे? ऐसे ही सीखेंगे जैसे ये रमजान गुजर गया, फिर हाँ अपने धंधों में वैसे ही लग जाएंगे।
یا سیکھنے کے لیے وقت نکالیں گے؟ سیکھنا ہے، سیکھنا ہے، ایمان کو سیکھنا ہے، اسلام کو سیکھنا ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو جبرائیل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد، آنے کے بعد اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملائے اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنے کے اوپر رکھا اتحیات کی شکل میں اور کہا کہ مجھے یہ بتائیں اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع سبیلا الیہ سبیلا، یہ اسلام کی بات سکھائی۔ فرمایا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج، اگر انسان کی طاقت ہو، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، حج کرے، یہ ارکان ہیں اسلام کے۔ اس پہ چلنے والا مسلمان ہے۔ اس پہ چلنے والا کیا ہے؟ اس پہ چلنے والا کیا ہے؟ اس کو مسلمان کہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ، یہ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اس کے ملائکہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور اس بات پر ایمان کہ جو کچھ بلائی ہے یا نقصان ہے، نفع ہے یا شر ہے، خیر ہے یا بلائی ہے، جو بھی کچھ ہے وہ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ دیکھو فرق دونوں میں، ایمان سارا مغیبات سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کو بولو، اللہ کو دیکھا ہے؟ بولو، اللہ کو نہیں دیکھا نا، غیب کی بات ہے۔ ملائکہ کو دیکھا ہے؟ غیب کی بات ہے۔ اس کے رسولوں کو دیکھا ہے؟ غیب کی بات ہے۔ اس کی کتابوں کو، غیب کی بات ہے۔ اور شر اور خیر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، نقصان آ جائے یہ بھی اللہ نے بھیجا، اور نفع آیا تو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے ہندوستان میں، تو کسی نے کہا کہ آپ کے جہاز ڈوب گئے، تو انہوں نے سر نیچے جھکایا اور سر اٹھا کے کہا الحمدللہ۔ پھر کسی نے آگے خبر دی کہ جو خبر جھوٹی تھی، جہاز نہیں ڈوبے، انہوں نے پھر سر نیچے کیا اور پھر اٹھا کے کہا الحمدللہ۔ تو مریدوں نے بعد میں کہا حضرت آپ نے ڈوبنے پہ بھی الحمدللہ کہا، بچنے پہ بھی الحمدللہ کہا۔ انہوں نے کہا میں نے نہ ڈوبنے پہ الحمدللہ کہا نہ بچنے پہ الحمدللہ کہا۔ جب مجھے کہا گیا کہ جہاز ڈوب گئے تو میں نے اپنے دل پہ نگاہ کی کہ میرا ایمان ان جہازوں پر تھا یا آسمان والے پر ہے، تو دل نے کہا کہ نہیں، رب آسمانوں پر ہے، جہازوں میں نہیں تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب انہوں نے کہا کہ بچ گئے تو پھر میں نے دل پہ نگاہ ڈالی کہ آیا اس کا اثر دل پہ کیا ہوا، یہ دل ان کو رب سمجھتا ہے یا آسمان والے کو سمجھتا ہے؟ تو دل نے کہا کہ نہیں، رب آسمانوں والے پہ، اس کے بچنے سے بھی کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس اپنے ایمان پر الحمدللہ کہا، جہازوں کے ڈوبنے اور بچنے پہ الحمدللہ نہیں کہا۔ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ غیب کی بات ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ایمان ساری مغیبات کی چیزیں ہیں۔ ہارون رشید بہت اللہ والے، حافظ قرآن تھے، عالم تھے، اور سید بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تھے، خود نیک تھے، گھر والی اتنی نیک تھی، 1000 خادمائیں، اور 1000 خادمائیں ساری کی ساری حافظہ، اور محل میں 24 گھنٹے تلاوت، شفٹوں میں ان کی ڈیوٹیاں، دن رات تلاوت چلتی رہتی تھی، کوئی گھڑی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ اس میں تلاوت نہ ہو۔ یہ ہارون رشید اور ان کی اہلیہ دونوں دجلہ کے کنارے کنارے جا رہے تھے، تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ یہ ہارون رشید کے زمانے کی بھی تھے اور ہم عمر بھی تھے، اور کچھ دوستی تعلق بھی تھا، تو ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو ہارون رشید اس کے پاس گزرے تو وہ ریت کے گروندے بنا رہے تھے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ مکان بنا رہا ہوں۔ کہا کہ کس لیے بنا رہے ہو؟ کہا جو یہ خریدے گا اس کو جنت میں محل ملے گا، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ کہا کہ کیا قیمت ہے؟ کہا 1 دینار۔ بادشاہ نے کہا ایسے ہی ہمارا ٹیکہ خان ہے۔ ٹیکہ خان دیکھا ہے؟ ہاں، یہ معمولی نہیں سمجھو اس کو، سمجھ میں آ گئی؟ ہمارا ٹیکہ خان ہے۔ وہ چلا گیا۔
پیچھے سے زبید آئی. زبید نے کہا کہ اب بلال کیا کر رہے؟ کہا کہ گروندے بنا رہا ہوں. کیا کس لیے بنا رہے ہو؟ کہا کہ جو یہ خریدے گا اس کو میں دعا دوں گا، اللہ اس کو جنت میں مال دے گا. اس نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا 1 دینار. زبید نے دینار دے دیا، دینار دے دیا. رات کو ہارون رشید خواب میں سو رہا ہے، جنت پہنچ گیا، جنت کی سیر کر رہا. ایک بہترین موتی کا محل چمکتا دمکتا، اس کے اوپر ملکہ زبیدہ لکھا ہوا ہے. یہ اس نے جانے کی کوشش کی، دربار نے کہا نہیں. کہا کہ میری بیوی کا زبیدہ کہے کہ نہیں، جس کا نام ہوگا اس کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا. جا کام کرو اپنا، بادشاہ ہوگا اپنے گھر کا ہوگا، ہمارے ہاں بادشاہی نہیں چلتی. چل جا. اٹھا دھر کے یا اس سے اس کو آنکھ کھل گئی، پوری رات سو نہیں لگا، کروٹیں بدلتا رہا اور کہا کہ صبح ہوتے ہی نا بلال سے اس کا سودا کروں گا. اب صبح جب پھر وہ دریا دجلہ کے کنارے گئے اور وہی بلال اپنا وہ گروندے بنا رہا، تو بادشاہ نے کہا بلال کیا کرے؟ کہا کہ گھر بنا رہا ہوں. کس لیے بنا رہا ہے؟ کہ ابھی جو خریدے گا اس کو دعا دوں گا، جنت میں مال ملے گا. اس نے کہا کیا قیمت ہے؟ کہا ساری دنیا کی بادشاہت، ساری دنیا کی جو بادشاہت دے گا یہ اس کو دوں گا. اس نے کہا کل 1 دینار قیمت تھی، آج پوری دنیا کی بادشاہتی تو میرے بس میں نہیں ہے. اس نے کہا کل غیب پہ سودا تھا، آج دیکھے پہ سودا ہے. کل غیب پہ سودا تھا، بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھ کے آئے ہو، آج سودا مہنگا ہو گیا. وقت کی بات ہے بابا، وقت کی بات ہے. جو دیکھ کے ہائے آج جاگ گئے، آج جاگ گئے تو جاگ گئے، نہیں تو موت کے وقت میں سب سامنے آئے گا. لیکن اس وقت ایمان کام نہیں آئے گا، اس وقت رونا کام نہیں آئے گا، اس وقت افسوس. جو فیصلہ آئے گا، جو فیصلہ آئے گا، ملک الموت کے آتے ہی جنت جہنم کے تمام مناظر کھل جائیں گے. یہ آنکھیں بند ہوں گی، اندر کی آنکھیں کھل جائیں گی. دنیا سے پردہ ہو جائے گا، جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، فرشتے بھی سامنے، گلدستے بھی سامنے، عذاب بھی سامنے، نعمتیں بھی سامنے، ہر چیز کھل جائے گی. لیکن دیکھنے کے بعد ایمان نفع نہیں دے گا. اس لیے آج موقع ہے، مرنے سے پہلے آج ہم اس ایمان کے سیکھنے کی نیت کر لیں، اس کا عزم کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ ایمان سیکھنا ہے بھائی، نہیں سیکھنا. اور ایمان کا کیا ہے؟ دیکھو 2 سوالوں کے کرنے کے بعد جبرائیل امین کہتے ہیں مال احسان. اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ ہمارے ہاں احسان یہ ہے کسی کے ساتھ نیکی کر لو، یہ احسان ہے. ہم احسان اس کو کہتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کر لو. لیکن شریعت کی روح سے احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایمان اسلام کے، بات بہت طویل ہے، میں اس کو سمیٹ رہا ہوں. اس ایمان اسلام کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ. یہ کیفیت تیری بن جائے کہ جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو اللہ تیرے سامنے آ جائے. ان تعبد اللہ کانک تراہ. ایمان میں اتنے اونچے درجے پر چل جا کہ پھر کیا ہو؟ کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تو نے صبح کیسے کی؟ کہا موقنا باللہ بالایمان والیقین. اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول پر یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ حارثہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول کوئی لمحہ ایسے نہیں گزرتا کہ اللہ سامنے نہ ہو، کوئی لمحہ ایسے نہیں گزرتا کہ جنت سامنے نہ ہو، کوئی لمحہ ایسے نہیں گزرتا کہ جہنم سامنے نہ ہو. موت کو سر پہ سوار دیکھتا ہوں. آپ نے فرمایا صدقت یا حارثہ، اے حارثہ تو نے سچ کہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم جنت سامنے آ جائے، جنت کی کسی چیز کو دیکھ کر تعجب ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنت آنکھوں میں سامنے ہے. ہم مر کے جنت میں جائیں گے، وہ دنیا میں جنت میں تھے. ایمان اس درجے تک انہوں نے پہنچا دیا تھا. میرے دوستو ہم اس درجے تک نہیں ہیں، اس درجے تک نہیں ہیں، لیکن کم از کم اس کی نیت کر کے چلنا تو شروع کریں اور گھسیٹیاں تو لینا شروع کریں، گھسکنا تو شروع کریں، سر تو ڈالیں، کچھ تو کریں. اگر وہ درجہ نبی ملا تو کم از کم ان میں شمار تو اللہ کر دے گا. گندم کی تلائی میں ڈھیلے بھی تل جاتے ہیں، گندم کی تلائی میں ڈھیلے بھی. اپنے آپ کو اس گندم میں شامل تو کرو. گندم کے کنارے پر کیسے تم گندم میں جاؤ گے؟ اس لیے میرے دوستو وہ گندم تھے،
ہم ڈھیلے ہیں، ہم گندے ہیں، لیکن اگر گندم کی دھلائی ہوگی، کہا من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی تشبیہ اختیار کی ان میں اٹھاؤ۔ یہ صحابہ کی تشبیہ والے تھے، ان کی صورتیں ان جیسی تھیں، ان کی شکلیں ان جیسی تھیں، ان کی نمازیں ان جیسی تھیں، ان کا کام ان جیسے تھا۔ ارے تھے تو نہیں، چلو ان میں ڈال دو۔ ہمارے پاس اور کچھ نہیں، ہمارے دم احب الصالحین ولست منہم، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، نیک نہیں ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اس امید پر یہ چل رہا ہوں کہ اللہ مجھے نیکوں میں شمار کر دے، نیکوں میں کیا کر دے؟ شمار کر دے۔ احب الصالحین ولست منہم، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس یہی پونجی ہے، میرے پاس یہی سرمایہ ہے، مجھے نبی کے دامن سے عشق ہے، مجھے نبی کے گھرانے سے محبت ہے، مجھے نبی کے صحابہ سے محبت ہے، اس محبت کے اس میں چل رہا ہوں۔ میں نے دیکھو سامری موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے والا تھا، ان جیسا جبہ پہنتا، ان جیسی لاٹھی پکڑتا، ان جیسی بات کرتا، موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں کر کے دربار میں فرعونیوں کو ہنساتا تھا۔ جب اللہ پاک نے سب کو غرق کیا، قوم ساری پار ہو گئی، دیکھا تو سامری جو ہے وہ اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ بھی تو دشمن تھا، اور یہ میرا بڑا دشمن تھا کہ یہ میرا مذاق اڑاتا تھا، اور یا اللہ تو نے فرعونوں کو غرق کر دیا، ساری قوم گئی اور یہ اس کو بچا دیا۔ اللہ رب العزت نے کیا عجیب جواب دیا کہ اے موسیٰ یہ تیری نقل اتارتا تھا، اے موسیٰ یہ تیری نقل اتارتا تھا، مجھے حیا آئی کہ جو تیری شکل شباہت تیری نقل اتارے اس کو میں غرق کر دوں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ باقی انشاءاللہ کل اس کا آگے جو حصہ ہے وہ میں عرض کروں گا، ابھی وقت ختم ہو گیا، لیکن عرض یہ ہے کہ ہم تہیہ کر لیں، طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ایمان اسلام دونوں کو سیکھیں گے۔ بولو سیکھنا ہے نا؟ دیکھو بھائی یہ بہت ضروری ہے، قسم خدا کی، کھانے سے، پینے سے، لباس سے۔ اس وقت اسرائیل آ کے کھڑا ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دو۔ اسرائیل آ کے کھڑا ہو جائے کہ چلو، اور آپ کہیں گے میرے پاس تو ابھی کچھ نہیں ہے، تھوڑا وقت دے دو میں تیاری کر لوں۔ تو اس سے پہلے کہ اسرائیل آئے ہم خود تیاری کی، اور نیت تو کم از کم ہو ہی جائے۔ اگر نیت ہی کر لی نا، وہ بنی اسرائیل کا واقعہ تفصیل تو پھر عرض کر دوں گا، لیکن وہ 100 آدمیوں کا قاتل نیت ہی کی صرف، اور نیت کر کے وہ چلا، ابھی وہ پورا نہیں کر پایا تھا، راستے میں موت آ گئی، اللہ پاک نے کہا چلو جی نیت تو کی تھی نا، اور نیت کر لو، کر لی بھائی۔ سیکھنا ایمان سیکھنا ہے، اسلام کو سیکھنا ہے، معلوم کرنی ایمان کی طاقت کو تو دیکھو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسی قوت دی، ایسی طاقت دی ہے، اور ایسا آپ کو بنایا ہے، ایسا پیارا دین دیا ہے جس کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی۔ ارے یہ ان چیزوں کی حقیقت حیثیت کیا ہے؟ اللہ مجھے بھی نصیب کر دے۔ آپ درود شریف پڑھو۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ علانیتہ وسرہ، تعلم ما فی انفسنا ولا نعلم ما فی نفسک، انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب، اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا، اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، اللهم بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن، نسألك يا الله يا رحمن، نسألك يا الله يا رحمن بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تنور بكتابك بصرنا، وأن تطلق به لساننا، وأن تفرج به همنا وغمنا وهمومنا وغمومنا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك،
ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فظللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا توسر علينا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالي نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا ومرضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن إنك على كل شيء قدير اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے ہمارے جرموں کو معاف کر دے ہماری بغاوتوں کو معاف کر دے ہماری جہالتوں کو معاف کر دے ہماری نادانیوں کو معاف کر دے ہمارے قصوروں کو معاف کر دے اے اللہ ہماری سرکشیوں کو معاف کر دے ہم نے جتنے جرم چھپ کے کیے معاف کر دے علانیہ کیے معاف کر دے اکیلے میں کیے معاف کر دے اجتماعی طور پر کیے معاف کر دے جن کو گناہ سمجھ کیا ان کو معاف کر دے جن کو گناہ ہی نہیں سمجھا ان کو بھی معاف کر دے ہم نے جھوٹ بولے معاف کر دے ہم نے غلط دیکھا معاف کر دے ہم نے غلط سنا معاف کر دے ہم غلط چلے معاف کر دے ہم نے غلط پکڑا معاف کر دے ہم نے غلط پہنا معاف کر دے یا اللہ ہم نے غلط سوچا ہم نے معاف کر دے ہمارا دل بھی غلط تھا ہمارے ذہن بھی غلط تھے ہمارے ہاتھ بھی غلط تھے ہمارے پاؤں بھی غلط تھے ہمارا سونا بھی غلط تھا ہمارا اٹھنا بھی غلط تھا ہمارا بولنا بھی غلط تھا تو معاف کر دے یا اللہ تو معاف کر دے یا اللہ تو معاف کر دے تو معافی کو پسند کرتا ہے ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں تو اپنے کرم سے اپنے لطف سے اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے پوری امت کو معاف فرما مردوں عورتوں کو معاف فرما ہمارے گھر والوں کو معاف فرما ہمارے بچوں کو معاف فرما ہمارے بھائیوں کو معاف فرما ہماری بہنوں کو معاف فرما ہمارے ظالموں کو بھی معاف فرما ہمارے مظلوموں کو بھی معاف فرما ہمارے غاصبوں کو بھی معاف فرما ہمارے حاکموں کو بھی معاف کر دے یا اللہ سارے جہان کو تو معاف کر دے تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی یہ رمضان ہے تو اس سے بھیگ مانگتے ہیں اے اللہ تیرے سامنے دامن پھیلاتے ہیں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے پروردگار تیرے در پہ آئے تو نے ہمیں بلایا توفیق دی ہے ہم آ نہیں سکتے جب تک تو چاہے نہیں تیری توفیق میں ہے اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اے اللہ اپنے لطف عطا سے اس گھڑیوں میں یا اللہ اس ساعت میں جمعے کی شب ہے تو رحم کر دے تو کرم کر دے تو فضل کر دے تو لطف کر دے تو احسان کر دے
تو عطا کی بارش کر دے، آسمان پر سنتا ہے یا اللہ تو چمنٹوں کی یا اللہ حرکات کو دیکھتا جانتا ہے، ہم تو تیرے بندے ہیں یا اللہ، ہم تو تیرے بندے ہیں، تو نے ہمیں بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو نے فرمایا ہے ہم تیرے حبیب کی امتی ہیں جن پہ آنسو تیرے حبیب نے بہائے، دعائیں تیرے حبیب نے کی ہیں، پر ہم نے آج تک تجھے بھی نہیں یا اللہ سمجھا، تیرے حبیب کو بھی نہیں سمجھا یا اللہ، ہم نے تجھے بھی نہیں جانا، تیرے حبیب سے بھی رشتہ نہیں بنایا، ہم تو نفس کے پیچھے چلے، ہم تو شیطان کے پیچھے چلے، ہم تو قوموں کے پیچھے چلے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنا بنا، اپنے حبیب کا بنا اے اللہ، ہمیں اپنا بنا، اپنے حبیب کا بنا، ہمیں اپنا بنا، ہمیں اپنے حبیب کا بنا اے اللہ، ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما اے اللہ، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، تیرے حبیب کو دکھ ہوگا، تیرے حبیب کو دکھ ہوگا اے اللہ، تو اپنے حبیب کو دکھ نہیں دیتا، پوری امت کی ڈوبتی ناؤ کنارے لگا کر سب کو معاف کر، ہمارے مردوں عورتوں کو معاف کر اے اللہ، ہماری اللہ بچیوں کو معاف کر، ہمارے بچوں کو معاف کر دے، ہمارے جوانوں کو معاف کر دے، ہمیں یہودیوں کے حوالے نہ فرما، عیسائیوں کے حوالے نہ فرما، رافضیوں کے حوالے نہ فرما، قادیانیوں کے حوالے نہ فرما، غاصبوں کے حوالے نہ فرما، ظالموں کے حوالے نہ فرما، حاسدوں کے حوالے نہ فرما، کینہ پروروں کے حوالے نہ فرما اے اللہ، اپنے کرم فضل میں، اپنے لطف و احسان کی چادر میں ہمیں ڈھانپ دے، ہم تجھ سے تیرے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے احسان کی بھیک مانگتے ہیں یا اللہ، ہم کشکول اٹھائے ہوئے ہیں، جس در پہ آئے ہیں جو سب کو دیتا ہے، اس در پہ آئے ہیں جو سب کو دیتا ہے، جو غنی ہے، جو سمد ہے اے اللہ، جو دیتا نہیں تھکتا، جو سنتا نہیں تھکتا، جو یا اللہ خود کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے مانگو، ہم مانگنے آئے، بھوکے ہیں کھلا دے، ننگے ہیں پہنا دے، ذلیل ہو چکے، رسوا ہو چکے، ذلیل ہو چکے، رسوا ہو چکے، کافر ہم پہ ہنستے غیر انگلی اٹھاتے ہیں، صرف تیرے نام کی بات ہے، تو اپنے نام کی لاج رکھ، جھوٹ صحیح، نقل صحیح، پر اے اللہ تیرا نام تو ہے، ہم رام کے پجاری نہیں ہیں اے اللہ، ہم ہنومان کے پجاری نہیں ہیں، ہم مخلوق کے پجاری نہیں ہیں، تجھے پوجاتے، تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں، تو ہمارا الہ ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی الہ نہیں، تو ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، تو سچا رب ہے، ہم جھوٹے ہیں، تیرا نام تو سچا ہے، تیرا دین تو سچا ہے، تیرا کلام تو سچا ہے، تیرا حبیب تو سچا ہے یا اللہ، تیری قدرت سچی ہے، تیری طاقت سچی ہے، اپنی طاقت کو تو میدان میں اتار کر اے اللہ، آج حق اور باطل کے فیصلے فرما دے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آج کے فرعونوں کو تو نمٹ لے، آج کے شریروں کو تو نمٹا دے، آج کے نمرودوں کو تو یا اللہ جھگڑ دے، جس طرح شیطان کو تو نے قید کیا، ان ساری قوتوں کو تو قید کر سکتا ہے، اپنے کرم فضل لطف و احسان کے ساتھ اے اللہ، اپنے حبیب کی لاج رکھ لے، ان کی آنسو کی لاج رکھ لے، ان کے رونے کی لاج رکھ لے، ان کی سسکیوں کی لاج رکھ لے، ان کے بلکنے کی لاج رکھ لے اے اللہ، تیرے حبیب نے جو رویا اس کو قبول کر لے، ہمارے حق میں قبول کر لے، امت کے حق میں قبول کر لے، اپنے کرم سے، اپنے لطف و فضل سے ہماری بگڑیاں بنا، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری الجھنوں کو ختم فرما، ہمارے قرضوں کو ادا فرما اے اللہ، ہر طرف نوجوان ہیں وہ بھی پریشان ہیں اے اللہ، بوڑھے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، مرد ہیں وہ بھی پریشان ہیں، عورتیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو شادی شدہ ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جن کی شادی نہیں وہ بھی پریشان ہیں، پریشانی کا ایک عالم ہے، تیرے ہاتھ سے ان سب پریشانیوں کو دور فرما، ان سب پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بچوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے گھروں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ملازمتوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اس ملک کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، اس کو اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، عافیت کی جگہ بنا یا اللہ، مسلمانوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنا، سارے عالم کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز بنا، ہر ظاہر کے باطن
باطن کے شر سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی رشتہ داری اس کی حفاظت فرما، یہود اور نصارہ کی چالوں کو ناکام فرما، ہر اپنے اور پرائے کی غیر کی جتنی بھی سازشیں ان کو ناکام فرما۔ اے کریم رب ہماری حفاظت فرما، اپنی حفاظت میں ہمیں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جتنا رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ جو رزق آسمانوں میں ہے اتار، جو زمین میں ہے نکال، جو دور ہے قریب فرما، جو قریب ہے اس کو ہمارے لیے آسان فرما، اس میں برکت نصیب فرما، ہمیں حلال عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر نوع کا حلال نصیب فرما، ہر نوع کے حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ظاہری باطنی جسمانی روحانی، اے اللہ جتنی بیماری ہیں ان کو صحت سے مبدل فرما، جو ہمارے گھروں میں بیمار ہیں، ہمارے والدین بیمار ہیں، ہماری یا اللہ گھر والیاں بیمار ہیں، ہماری بہنیں بھائی بیمار ہیں، ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ اے اللہ سب کچھ تیرے خزانوں میں ہے، یا اللہ سب چیزیں تیرے پاس ہیں، ہم تو منگتے ہیں، ہم تو فقیر ہیں، ہم تو سائل ہیں، ہم تو یا اللہ بہکاری ہیں، اور بہکاری بھی ایسے کہ جن کو بھیک مانگنی بھی نہ آئے۔ اے اللہ لیکن تیرا حکم ہے، تو نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بھیک مانگنے آئے ہیں، اس آخری عشرے میں آئے ہیں، یا اللہ یہ جمعے کی شب ہے آئے ہیں، یہ تیرے بندے آئے ہیں، یا اللہ ان میں بوڑھے بھی بیٹھے، ان میں بچے بھی بیٹھے، ان جوانوں کے اوپر تیری نظر و کرم ہوگی۔ یا اللہ جو تجھے محبوب ہو، جس کی ادائیں تجھے محبوب ہو، جو تیرا خالص بندہ ہو، اس کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما کر، ہم سب کو جہنم سے بچا کر، ہم سب کو جنت والا بنا کر، ہماری بگڑیاں بنا دے، ہماری مشکلیں حل فرما دے، ہماری پریشانی دور فرما دے، ہماری الجھنیں ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ہر مسئلے کو حل فرما۔ اے اللہ جتنے دوست بیٹھے ہیں، جن کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں، ضروریات ہیں، جو ہمارے ساتھ اس یا اللہ دعا میں شریک ہیں، دنیا بھر میں جہاں میں اے اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی مقاصد کی تکمیل فرما، ان کی الجھنوں کو ختم فرما، ان کی امیدوں کو پورا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے کریم رب، اے اللہ جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں ہمیں مانگنا اس میں نصیب فرما، اور اپنے خزانوں سے اس سے ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں تو تجھے اپنا بنانا نہیں آیا، اے اللہ ہمیں تو تجھے اپنا بنانا نہیں آیا، تو ہی ہمیں اپنا بنا لے۔ ہمیں تجھے اپنا بنانا نہیں آیا، تو ہی ہمیں اپنا بنا لے، ہم سے نہیں ہوتا، تو کر سکتا ہے، ہمارے بس میں نہیں، تو قدرت رکھتا ہے، تو محتاج نہیں ہے بنانے میں۔ بلال کے اللہ، سلمان کے اللہ، صہیب کے اللہ، ابو بکر کے اللہ، عمر کے اللہ، عثمان کے اللہ، علی کے اللہ، محمد کے اللہ، ابراہیم کے اللہ، آدم کے اللہ، آسمان و زمین کے رب، دنیا کی قدرتیں تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں تجھے اپنا بنانا نہیں آیا، نہ ہم سے ہوا، تو کر سکتا ہے، ہمیں اپنا بنا، ہمیں خلوص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ہمیں سچا فرما، ہمیں جھوٹ سے بچا، اے اللہ ہمیں ریا سے بچا، ہمیں شرک سے بچا، ہمیں کفر سے بچا، ہمیں غیبت سے بچا، ہمیں فسق سے بچا، ہمیں فجور سے بچا۔ یہ آنکھ تیری بنی ہوئی ہے، یہ کان تیرے بنائے ہیں، یہ زبان تیری ہے، یہ جسم تیرا ہے، اے اللہ ہم اس کے مالک نہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو اس کو اپنے طور پر اپنا بنا لے، جیسے تجھے پسند ہو اس پہ چلا دے، اور جیسے تجھے پسند ہو ویسے اس سے کرا دے، جو تجھے نہ پسند ہے تو اپنے قلعے میں اس کو محفوظ فرما دے، اور غیر سے بچا لے، غلط سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، جو تجھے نہ پسند ہے اس سے دور فرما۔ اے اللہ جو تجھے پسند ہو اس پہ ہمیں چلا، وہ ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ وہ ہمارے لیے آسان فرما۔ اے کریم رب، دنیا کی جھوٹی زندگی ہے، ہم اس کے مزوں میں عیش میں تجھے بھول گئے، تیرے راستے کو بھول گئے، تیرے حبیب کو بھول گئے، ہمیں معاف کر کے ہمیں اپنی اصل پہ کھڑا فرما، ایمان کی چاشنی نصیب فرما، ایمان کی لذت نصیب فرما، ایمان کی حرارت نصیب فرما، ایمان کا ذائقہ نصیب فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ہمیں ایمان والا بنا،
ایمان پر جمع، ایمان پر چلا، ایمان پر اٹھا، ایمان پر سلا، ایمان پر کھلا، ایمان پر یا اللہ زندہ رکھ، ایمان پر دنیا سے رخصت فرما، قیامت بھی ایمان والوں میں ہمارا شمار فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے معتکفین دنیا میں ان کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی سائی کو قبول فرما، ان کے مجاہدے کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ روئے بر میں جتنے بھی تیرے نیکوکار بندے دعائیں مانگ رہے، ہماری دعاؤں کو بھی ان میں شامل فرما، ان کی دعاؤں کو ہمیں یا اللہ ہمارے حق میں قبول فرما۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا اللہ پورے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات نے جو دعائیں مانگی ہمیں ان میں حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیروں میں ہمیں حصہ عطا فرما، جن شرور سے انہوں نے پناہ مانگی ان سے ہمیں پناہ نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔